نہیں پرویز الہی اور عمران خان کیا آپ کو آگے ساتھ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ایک میان میں دو تلواریں کبھی نہیں چل سکتی۔ خان صاحب کا ایک اپنا مزاج ہے اور چودھری صاحب کا ایک اپنا مزاج۔ خان صاحب کے ہاتھ پر ہارٹ لائن جو ہے یہ ماؤنٹ آف جوپیٹر سے نکلتی ہے اور ایسی لکیر والے انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں۔ خان صاحب کے بارے میں اگر کوئی سیاسی یا ارد گرد کے ماحول کے حوالے سے پیشگوئی کرتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کیوں؟ یہاں سے نکلنے والی دل کی لکیر کے مالک انسان جو ہیں وہ دل کا کہا مانتے ہیں، دماغ سے کام کم لیتے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ عمران خان صاحب کو اس بات سے کوئی غرض نہیں، ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر جو ہے بارہا مرتبہ ٹوٹتی ہے، پھر اس کے بعد 6 کے 6 ابھار نمایاں ہیں جسے راجا یوگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ماؤنٹ آف جوپیٹر پر بھی راجا یوگ ہے۔ تیسری بات ماؤنٹ آف وینس بہت اچھا ہے جس کی وجہ سے خواتین ان کی طرف راغب ہوتی ہیں۔ چوتھی جو ہارٹ لائن بتائی، اس کا دوسرا جب عنصر دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسے لوگوں میں پیدائشی اعتبار سے اپوزٹ سیکس کے لیے جنسی کشش پائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر وہ خواہ کسی بھی عمر سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر یہ علامت کسی بھی ہاتھ پر ہو تو بوڑھا بھی ہو جائے تو پھر بھی اپوزٹ سیکس اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جو کیسز چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، انہیں سزا ہو جائے گی؟ کیا وہ جیل جائیں گے؟ اچھا، جب جیل جانے کی بات کرتے ہیں اور سزا کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جن کے ہارٹ لائن ماؤنٹ آف جوپیٹر پر جاتی ہے اس کے لیے بڑے جتن کرتے ہیں اور آخری حد تک جیل جانے سے بچیں گے، بچنے کے لیے 1000 جتن کریں گے۔ اگر ٹیلی ویژن پر آ کر کہتے ہیں کہ میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا تو میں نہیں مانتا۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو میں سے کون پہلے وزیر اعظم پاکستان بنے گا؟ اس طرح سے مریم نواز اور بلاول بھٹو پالیٹکس کرتے رہے تھے، اسی طرح سے پالیٹکس کریں گے اور کمال کی پالیٹکس کریں گے۔ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ پی ٹی آئی بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہاں انتہائی معافی کے ساتھ اور پبلک سے بھی معافی کے ساتھ ہر ایک شخص کی ڈوریں کہیں نہ کہیں سے ہلتی ہیں، ان کی بھی ڈور کہیں نہ کہیں سے ہلتی ہے اور بمعرفت مہنگا دکاندار ہلتی ہے اور مہنگے دکاندار کے پاس سبھی حکمران جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی پریپوزیشن بنتی ہے کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ سے ہٹ جاتے ہیں تو کیا اس کے بعد پی ٹی آئی اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی؟ جب آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو یہاں میں انتہائی معذرت کے ساتھ بھٹی صاحب بات کروں گا کہ پی ٹی آئی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں بمعرفت مہنگا دکاندار آتے ہیں، تو اس سے اگلا کون ہوگا اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا واللہ عالم صاحب، اور وہ پر تول رہا ہے، ریٹائرمنٹ اس کی ہو چکی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ کیا آصف علی زرداری دوبارہ کسی بڑے عہدے پر نظر آتے دکھائی دیتے ہیں؟ آصف علی زرداری اپنی اننگز پوری کر چکے، اللہ حافظ۔ شہباز شریف کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ شہباز شریف آخری اور بڑی خوبصورت قسم کی اپنے تئیں اننگز کھیل رہے ہیں، اس کے بعد راوی لکھتا ہے سب چین ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی قسمت میں وزیر اعظم بننا لکھا ہے یا نہیں؟ تو انہیں چھیڑ خانیاں کرنا چنگا نہیں لگتا بھٹی صاحب۔ تو آپ کو مولانا فضل الرحمان اچھے لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ میں مولانا فضل الرحمان نہیں بلکہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا پرستار تھا۔ جب وہ بورے والا میں میرے شہر ایک درس ہے دیوبند، وہاں سال بعد جایا کرتے تھے تو باقاعدگی سے ان کو سننے کے لیے جاتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب سے میرا کوئی ایسا نیگیٹو رائے رکھنے کا تعلق واسطہ نہیں ہے، ان کے والد محترم سے بھی پازیٹیو تھا، واللہ عالم صاحب۔ تو آپ ان کو وزیر اعظم کیوں نہیں دیکھنا چاہتے تھے؟ تو آپ زبردستی بنانا چاہتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں۔ جنید صفدر کی سیاست میں انٹری ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ جب آپ جنید صفدر کی بات کرتے ہیں تو جنید صفدر بھی اسی طرح سے ایک غریب آدمی کا بیٹا ہے جس طرح سے میں غریب آدمی تھا، اب بھی غریب ہوں، اس کے لیے تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے واقف ہوں۔ اور میرے ایک دوست کے حوالے سے کیپٹن صاحب کے بڑے بھائی وقار، ان کے ساتھ بڑے محبت کے رشتے تھے، اللہ جنت نصیب کرے انہیں، اور ان کے آبائی گھر میں بھی باقاعدگی سے 1-2 مرتبہ گیا ہوں۔ آصفہ بھٹو پیپلز پارٹی کی الیکشن کیمپین میں سامنے آئیں گی؟ الیکشن کیمپین میں سامنے آئیں گی، یہ بات مجھے خاص ریفرنس سے
پوچھوائی گئی تھی تو میں نے انہیں جواب دیا تھا کہ آصف علی زرداری بہت سمجھدار آدمی ہیں، اپنے گھر آئی ہوئی ولایت کسی دوسرے گھر کو منتقل کرنا پسند نہیں کریں گے۔ کیا کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا اتحاد اگلی حکومت تک قائم رہے گا؟ کاف لیگ کو جہاں کہا جائے گا وہاں چلی جائے گی۔ اور کہے گا کون؟ مہنگا دکاندار؟ مہنگے دکاندار نے ہی کہنا ہے تو انہوں نے جانا ہے نا جی۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ مہنگے دکاندار جو ہے بہت سوچ سمجھ کر چلتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کب کس وقت اور کس طرح سے کہنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چودھری صاحبان کی جو سیاست ہے نا وہ پاکستانی سیاستدانوں سے بڑی مختلف، وہ بڑی رواداری کی سیاست کرتے ہیں۔ پاکستان پر آج کل ڈیفالٹ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، کیا پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جائے گا یا بچ جائے گا اور ترقی کرے گا؟ کل بھی پاکستانی سوتے تھے، کھا کر سوتے تھے اور خوشحال تھے۔ یہ جتنا بھی 74 برس میں پاکستان ترقی کرتا ہے نا، اس کا فروٹ اوپر والی رجیم کھاتی ہے، غریب تک نہیں پہنچتا۔ اوپر پاکستان کو کیا ہو رہا ہے اس کا بھی پرابلم جو ہے اوپر والی رجیم کو ہوگا، ان کے بھاؤ تاؤ میں کمی آئے گی، نیچے والے اسی طرح سے کھاتے رہیں گے جس طرح سے کھاتے ہیں۔ جنرل فیض حمید کی سیاست میں انٹری ہوگی یا نہیں؟ چونکہ ان کے ہاتھ پر بھی ایک لفظ استعمال کروں گا کہ راجہ یوگ پایا جاتا ہے، اور جب میں فرسٹ ٹائم ان کو ملا تھا 2018 کے انتخابات ہو رہے تھے تو تب میرا خیال تھا، لیکن پھر اس کے بعد مجھے ڈبل راجہ یوگ والوں سے جب ملاقات ہوئی تو پھر میرے خیالات میں تبدیلی آئی، چونکہ میں ہاتھ کی لکیروں کا طالب علم ہوں، سیاسی پیش گوئیاں نہیں کرتا۔ کیا جنرل باجوہ گمنامی میں چلے جائیں گے یا دوبارہ کسی اہم عہدے پر نظر آتے دکھائی دے رہے ہیں؟ تو باجوہ صاحب کے ہاتھ پر 3 مقدر کی لکیریں ہیں، چونکہ وہ ریٹائرڈ ہو چکے تو اب میں بات کر سکتا ہوں۔ اس میں سے ایک مقدر کی لکیر ٹوٹی ہے، 2 اسی طرح سے جوبن پہ ہیں جس طرح سے پہلے سے تھی۔ اپنے دوست محمد ندیم بٹ سے ملاقات کے لیے بحریہ ٹاؤن کے لیے روانہ ہوئے۔ محمد ندیم بٹ کے گھر پہنچے تو ندیم بٹ نے اپنے دوست شیخ سہیل، شیخ کاشف اور چودھری ندیم کے ہمراہ گھر پر استقبال کیا۔ ملک صاحب ذرا دوستوں کا تعارف تو کروائیں نا جی۔ میرے بہت ہی بیبے دوست ندیم بٹ صاحب۔ بٹ صاحب یہ جو آپ نے محفل سجائی ہوئی ہے، جو ملک صاحب کو ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی تو تعارف کروائیں نا۔ میں ضرور کراتا ہوں ملک صاحب کا تعارف۔ یہ شیخ کاشف ہیں، میرے دوست، بیسٹ فرینڈ ہیں، اور یہ اپنا شیخ سہیل صاحب ہیں، یہ بھی بیسٹ فرینڈ ہیں۔ وہ چودھری صاحب ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست، اور یہ آپ کو ڈنر پہ انوائٹ کیا ہوا ہم نے، تو آپ کی محبت ہے کہ آپ آئے ہمارے پاس۔ صادق صاحب کے اعزاز میں جناب ہم نے یہ ڈنر رکھا ہوا۔ لیکن اس پیاری سی بیٹی کا تعارف کروائے نا جس کو ہم ٹی وی پہ تو دیکھتے رہتے ہیں، آج ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ یہ میری پیاری بیٹی ہے دعا بٹ۔ دعا بٹ، آپ کا تو اسکول جانے کو دل بھی نہیں کرتا ویسے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ تو غلط بات ہے، اسکول انسان کے لیے ایک اہم چیز ہے، جو علم حاصل بندہ کرے گا تو اسے روشنی ملے گی، آگے اس کے لیے کام آئے گی۔ اگر وہ نہیں جائے گا تو اس کا خود کا لوس ہوگا، وہ امتحان میں خود فیل ہوگا۔ میں نے پہلا بچہ دیکھا ہے جسے اسکول جانے کا اتنا زیادہ شوق ہوتا ہے۔ شوق ہونا بھی چاہیے، آگے کام آتا ہے۔ آپ کو اتنی اچھی اچھی باتیں کون سکھاتا ہے؟ علم۔ میں نے کہا پتہ نہیں بابا سکھاتے ہیں؟ نہیں، بابا تو سکھاتے ہیں، لیکن علم ایک چیز ہے جو ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کچھ چیزیں سمجھاتی ہے، کانفیڈنس دیتی ہے۔ اتنی چھوٹی سی بچی اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر لیتی ہے؟ بکس پڑھتی ہیں یا انٹرنیٹ سے ریسرچ کرتی ہیں؟ ٹیچرز آپ کو بتاتی ہیں؟ ٹیچرز بتاتی ہیں، ماما نہیں بتاتی؟ نہیں، مما تو بتاتی ہیں، جو میری ٹیچر ہیں وہ مجھے زیادہ گائیڈ کرتی ہیں نا، یعنی کہ پڑھائی میں بھی، ریڈنگ میں بھی۔ آئی لائک بکس، جیسا کہ ناولز ہو گئے، اس طرح کے۔ کون کون سے ناول پڑھتی ہیں؟ ابھی تو چھوڑا ہوا ہے، انشاءاللہ اگلی بار پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو بتائیں گے، کیونکہ ابھی میرے 1 ویک رہ گیا، اس کے بعد پھر میرے فائنل ٹرمز ہے، پھر میں نے 8 میں چلی جانا۔ اچھا جی۔ لیکن آپ باتیں تو آپ 10th والی کر رہی ہیں۔ نہیں، ابھی میں 7th میں 8 پہ جانا ہے۔ صادق ملک صاحب کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں اور ان سے کس قسم کی رہنمائی طلب کرتے ہیں؟ سر ان کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسے ہی جانے ہوئے ماشاءاللہ ٹاپ کلاس بندے ہیں، کیمسٹری میں بڑا نام ہے ماشاءاللہ ان کا، اور یہ جانی پہچانی شخصیت ہے نا، تو ان کے جو انالیسز ان کو کہہ سکتے ہیں
وہ بڑے پرفیکٹ ابھی ثابت ہوئے. اس میں عاصم صاحب جیسے آپ کو پتہ ہے آئے ہیں ہمارے نئے جنرل صاحب, یہ 2 سال پہلے پیشن گوئی تھی ان کی, تو اس کے لیے میں تو ان کا بڑا مداح ہوں. صادق ملک صاحب ملک کے جانی پہچانی شخصیت, نمبر 1 پامسٹ, نمبر 1 کہنا بھی نہیں چاہیے, نمبر 1 تو وہ ہوگا جو کسی ریس میں ہے, یہ کسی ریس میں نہیں ہے, روشن ستارہ ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں تو بعد میں وہی چیزیں دوسرے چینلز پہ دوسرے لوگ آ کے 19-20 کر کے اپنا ورژن پیش کر رہے ہوتے ہیں, جو ہم نے محسوس کیا ہے. میرا جی ملک صاحب سے 12 سال کا ریلیشن ہے, اور میرے تو جب سے ان سے میرا ریلیشن بنا ہے تب سے میرے فیوچر کی, میرے بزنس کی, میری لائف کی ساری کاؤنسلنگ کیریئر اللہ کے فضل سے انہی سے ہی ہو رہی ہے. لاز آف پامسٹری جو متعارف ہی ان سے ہوئے ہیں تو وہ اس وقت ورلڈ میں ٹاپ 1 پہ ہیں. تو ہماری یہ تو ملک صاحب تو پتہ ہے پاکستان کے قائروں ہیں یہ, اور بڑی ریناؤنڈ پرسنالٹی ہیں یہ, تو ان سے تو ہم لوگ پریڈکشنز لیتے ہیں. حالات ملک کے آپ کو بھی پتہ ہے کیا ہیں اور ہم لوگ کو بھی پتہ ہے, تو پریشانی ہر طرف ہے, تو ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو سائنز ہمیں ملتے ہیں. صاحب آپ کا ماشاءاللہ بزنس خاصا پھیلا ہوا ہے, جی جی. تو کیا اس کے بارے میں بھی آپ ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ کب ہمیں شروع کرنا چاہیے, کوئی نیا وینچر کب سٹارٹ کرنا چاہیے؟ کیا اس قسم کی اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے لیے کوئی اس طرح کی ان سے رہنمائی لیتے ہیں؟ جی کافی مرتبہ رہنمائی لی ہے ان سے, کاروبار کے بارے میں خاص طور کے اوپر. کبھی اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ ان سے ہم مشورہ لے لیتے ہیں, پھر وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بٹ صاحب یہ کام کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یورپ کے درجہ کائرو, تو یہ ہمارے پورے پاکستان کے کائرو ہیں.